اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ باقی اب کیا آپ اس کو سزائے موت دیں؟ آپ ایک آدمی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، غیر مشروط مانگ رہا ہے، مقتدرہ سے ہاتھ جوڑ کر عمران خان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، وہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے، وہ اس طرح کا بندہ ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ میں مقتدرہ سے ہاتھ جوڑ کر عمران خان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میرے آفس والوں نے بھیجا ہے، میں اس کی ذمہ داری لینا پڑ رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں گا تو میں معافی مانگوں گا۔ میرا کوئی ذاتی ارادہ نہیں، نہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی یار ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم معافی جنرل احمد شریف چودھری صاحب سے۔ انہیں مجھ سے گلا ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی نہ خواہش۔ اب اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں صرف ایک بات کروں گا، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے، نہ معاف کر دینا سنت نہیں ہے ان کی۔ موٹی سی بات، میرا اس کے ساتھ کوئی دوستی ووستی ہوگی، جان پہچان ہے، جیسی ایک پروفیشن کے لوگوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور میں یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، میں ساری باتیں کر چکا ہوں۔ لیکن ایک آدمی اس ادھیڑ عمری میں اگر اس لیول پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے تو یہ سنت ہے، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، جو بھی ہے، معافی مانگ رہا ہے آدمی۔ کوئی اللہ معاف کرے، وہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے، کوئی اس طرح کا بندہ، ایسا نہیں ہے۔ تو ہو سکے تو ہر کوئی اچھے عالی صرف ہونے کا مظاہرہ کرے اور بھول بھال جائے اس کو، اس کا ویسے ہی اس کا امیج برباد، کیریئر سارا، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ باقی اب کیا آپ اس کو سزائے موت دیں گے؟ آپ ایک آدمی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، غیر مشروط مانگ رہا ہے، چھوڑ دیں، دل بڑا کریں، جس سے اس نے معافی مانگی ہے سب کو چاہیے کہ گزر کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تربیت کا یہ ایک اچھا آغاز ہوگا۔ میاں اظہر مرحوم میرے بھائیوں کی طرح تھے، بہت پیار بھرا رشتہ تھا میرا میاں اظہر صاحب کے ساتھ، بہت زیادہ۔ خیر، ان کے جو صاحبزادے ہیں حماد اظہر، تو حماد نے انہیں 129 کے ضمنی انتخابات سے دستبردار ہوتے ہوئے کہا ہے کہ میرے 82 سالہ والد نے الیکشن لڑا تو انہیں پولیس نے ہراساں کیا، گرفتار کیا اور میرا گھر بار بار توڑا گیا۔ خاندان کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ ایک اور صدمے سے گزرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اظہر تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میرے جیسے بے شمار لوگوں کے دلوں میں بستے ہوں گے، یقین ہے مجھے، 100% یقین۔ یہ جو ایک مصرع آپ نے بھی سنا ہوگا، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، میاں اظہر بحیثیت انسان، سیاست کو چھوڑو، سیاست دلچسپی نہیں، بحیثیت انسان، میرے ان کے تعلق کا آغاز ایسے ہوا تھا کہ گورنر تھے، تو یہ بچے پسماندہ غریب لوور مڈل کلاس کے اسکولوں کے بچے بلا کے گورنر ہاؤس میں ان کو کھلانا پلانا، سیر کرانی، ان کو انکریج کرنا، یہ تو میں نے لکھا کہ یہ سننے والی بات،
تو میں نے کسی کالم میں لکھا کہ یہ مجھے نا یہ بندہ اپنے مینرزم سے بھی معصوم لگتا ہے، میں نہیں جانتا تھا، اور خاص طور پہ یہ بچوں کا گورنر ہے، بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اور اس کی اپنے چہرے پہ بھی ایک ایسی سادگی میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا مجھے فون آیا، چلو تو مجھے وہ شاہ جی انج ہو گیا، شاہ جی انج ہو گیا، اچھا شاہ جی کر کے، تو میں نے کہا پتہ نہیں ان کا تکیہ کلام ہوگا۔ تو ایک بار میں نے کہا جی میں تو ایویں چپڑ کراتی تھا آدمی، تو میں کہا میاں صاحب تسی کی مینوں شاہ جی کہ کہتے تسی سید نہیں۔ وہ جنرلی پتہ نہیں کیوں انہوں نے سوچ لیا کہ میں نے کہا نہ ہونا، میں نے کہا میں تو رائی ہوں تہاڈی طرح چبل جی رائی ہیں میں، اور وہ بھی جلندر تھا، وہ بھی جلندر کے تھے، ہماری اور قربت پڑتی ہے۔ حماد نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، والدہ کی خاطر جو اور کرے گا وہ بھی ٹھیک، جو کیا وہ بھی ٹھیک، کیونکہ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کچھ آج تک حماد کے ساتھ ہوا اس نے دلیری سے بھگتا، لیکن بالکل ٹھیک ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سپریم اوے ہم تو وطن کو بھی دھرتی ماتا، دھرتی ماں، مدر لینڈ کہتے ہیں، اور ہم نہیں، ہر پاؤں تو ماں ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے، لعنت پھر صحیح۔